बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हरबंसपुरा सहाफ़ी कॉलोनी के मुतअद्दिद ब्लॉक्स में 9 घंटे से बिजली बंद। आसिफ टाउन जबकि पैराडाइज टाउन में कई घंटों से बिजली गायब है। मजीद अहवाल जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल ब्रेक डाउन के बाद शहर में जो बिजली का सिस्टम है उसको मुस्तहकम नहीं किया जा सका। मुख्य इलाकों में एलानिया और बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये किनार रोड पर अगर हरबंसपुरा और उसके अतराफ की आबादियों की बात की जाए तो जल्लो मोड़ के तमाम जो इलाके हैं वो इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं। तो लेस्को काम की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि बिजली के तारों में टेक्निकल फॉल्ट आया जिसकी वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, ताहम अमला उस पर काम कर रहा है। एक तरफ तो टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं, दूसरी जानिब जो है बिजली के जनरेशन कम है, उसकी बुनियाद पर जो लोड शेडिंग हो रही है तो उससे सार्फिन का जीना जो है और जीरन होता जा रहा है। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जिना अस्पताल के लिए 100 करोड़ रुपए की मुफ्त अद्वियात, ट्रांसप्लांट और सर्जरी के लिए 7 ऑपरेशन थिएटर भी मिलेंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने अच्छी खबर सुना दी। शेख एजाज डायलिसिस सेंटर के अमले में बोनस तकसीम प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट और प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन भी हमरा थे। अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास गौहर एजाज की जेर सदारत हुआ। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट, MS डॉक्टर अमजद, चीफ एग्जीक्यूटिव PIC प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, मेजर रिटायर्ड बुरहान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर बशीर समेत अफसरान शरीक हुए। गौहर एजाज ने कहा कि 1992 के बोसीदा ऑपरेशन थिएटर्स 90 रोज में तब्दील होंगे। उन्होंने कहा कि OPD में 1 अरब की ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और फेफड़ों के अमराज की मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। हमने ऑपरेशन थिएटर्स जो कि 4 ऑपरेशन थिएटर्स SOT जिसको कहते थे साउथ ऑपरेशन थिएटर हमारा विंग, उसकी हमने प्रोग्रेस ली। उसमें रोज़ाना 50 जनरल सर्जरीज हुआ करती थी जिसकी बहुत हालत ख़राब थी। ये 1992 के बने हुए ऑपरेशन थिएटर्स थे, तो मुझे बहुत सख्त तकलीफ़ हुई जब ये मैंने ऑपरेशन थिएटर्स देखे कि हमें इनको नया बनाना है। खुदा का शुक्र है 4 ऑपरेशन थिएटर्स हमारे पास पोर्ट पे पहुँच गए। चीफ एग्जीक्यूटिव PIC प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने दुखी इंसानियत की खिदमत में ग्रां कदर खिदमत पर गौहर एजाज फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश किया। असल हकीकत यही है कि वो इसलिए कर पाया सारा कुछ कि पीछे से उसको सपोर्ट सिस्टम ने इम्प्रूवमेंट दी। जो थिएटर्स के हाल हैं इस वक्त और जो कल को ये इम्प्रूव हो जाएंगे तो एज अ रिज़ल्ट इसकी वजह से जो इन्फेक्शंस में कमी आएगी, जो लोगों को सेहत में बेहतरियाँ आएंगी, उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, चीफ एग्जीक्यूटिव PIC, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट ने कहा कि गौहर एजाज की क़यादत में अस्पताल के हर शोबे को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे कि उनका दिल अल्लाह ने उनको इतना बड़ा दिया है कि उन्होंने फरमाया कि डॉक्टर साहब ये अगले साल 2 अरब हो जाएगा और उससे अगले साल ये 3 अरब हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से इतना खर्च करना आवाम और इंसानों की बहबूद के लिए, ख़ास तौर पे इलाज के की गर्ज से। अस्पतालों में आपको पता है सरकारी अस्पतालों में कौन से मरीज़ आते हैं? वही आते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं करते कि वो कहीं जाके प्राइवेट इलाज करवा लें। गौहर एजाज ने शेख एजाज डायलिसिस सेंटर जिना अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले में बेहतरीन कारकर्दगी पर बोनस दिए। उनका कहना था कि गुर्दों के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की जदीद सहूलत मुयसर होगी। सफ़र चल रहा है, हम ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह 90 दिन में। SOT थिएटर्स, उसके बाद NOT थिएटर्स बनाने जा रहे हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, मेहमान खाना, दस्तरखान, ये सब कुछ जो कुछ हम कर सके हम करते जा रहे हैं। अब दवाइयों का हमने नोवार्टिस के साथ गौहर एजाज फाउंडेशन ने साइन किया। 1 अरब रुपए की दवाई हमने यहाँ पे मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसमें हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ब्रेस्ट कैंसर, एस्थमा, उसकी दवाइयाँ यहाँ पे नीचे गौहर एजाज फाउंडेशन ने OPD में फार्मेसी खोल दी है ताकि उनको दवाई जो भी हमारे यहाँ प्रिस्क्राइब हो मिल सके। गौहर एजाज ने अतिया से बनने वाले जिना अस्पताल के स्टेट ऑफ द आर्ट मेहमान खाने और डॉक्टर्स कैफे का भी दौरा किया। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। जाहिद अख्तर जमान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। जाहिद अख्तर जमान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 24वें कॉमन से है।
اختر زمان انتظامی شعبے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور وفاقی صوبائی محکموں میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ زاہد اختر زمان بطور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ زاہد اختر زمان سیکرٹری پرائمری ہیلتھ اور ڈائریکٹر جنرل LDA کے عہدوں پر بھی تعینات رہے ہیں۔ نئے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے چارج سنبھالنے کے بعد افسران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ٹرانسفر پوسٹنگ الیکشن کمیشن کی اجازت سے ہوگی، ہر کام میرٹ پر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا صوبے میں افسران کو خصوصی ہدایات جاری کی جائیں گی کہ عوام کی خدمت کو ترجیح دیں، بہتر انداز میں ریاست کے ملازم کا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا سول سیکریٹریٹ میں آنے والے سائلین کے مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر اور پہلی بار ہی حل کیے جائیں گے۔ اس کے لیے سائلین کو 5 سال میں 10ویں IG پنجاب نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے شفاف الیکشن اولین ترجیح قرار دے دیے۔ نگراں حکومت کے لگائے گئے افسر نے IG پنجاب کے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ عثمان انور نے 5 سال کے دوران 10ویں IG کی کمان سنبھالی۔ دفتر پہنچنے پر گھڑ سوار دستے اور چاقو چپن دستے نے سلامی پیش کی۔ IG عثمان انور کا کہنا ہے کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے، نشے کی لعنت پر قابو پائیں گے، انویسٹیگیشن ونگ کو بہتر کریں گے، سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے FIA کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پولیس بہت نامساعد حالات کے باوجود کام کر رہی ہے، لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ پولیس کا جو آؤٹ ریچ کا پروجیکٹ ہے اس کو ذرا بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ منشیات میں جو اس کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ کالجز اور سکولز میں ہو رہا ہے، جس گھر میں آتا ہے اس گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ صرف روایتی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوگا۔ IG پنجاب نے کہا احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عمران خان پر حملے کی تفتیش کرنے والی GIT کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ جس کا جو جمہوری حق ہے وہ اس کو ضرور کرے گا۔ جہاں تک تعلق ہے احتجاج کا، وہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، اور جہاں تک تعلق ہے قانون کو توڑنے کا تو اس کو کسی کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہوگی۔ چن کے جو افسران ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تمام افسران فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، انہوں نے آئین کے تحفظ کی قسم بھی کھائی ہے اور انہوں نے اس کو انشور بھی کیا ہے۔ IG نے منشیات سوشل میڈیا سے متعلق جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے پر بھی زور دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی ساہی، City 42۔ ایڈیشنل IG بلال صدیق کمیانہ نے CCPO لاہور کا چارج سنبھال لیا۔ بلال صدیق کمیانہ کی کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز آمد کے موقع پر شاندار استقبال کیا گیا۔ سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر CCPO کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بلال صدیق کمیانہ کا تعلق پولیس سروس کے 24ویں کامن سے ہے۔ شہریوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت، چوروں، بدماشوں، رسا گیروں اور قبضہ مافیا پر نکیل ڈالنے کے لیے مشہور، انتہائی پروفیشنل، نڈر اور تجربہ کار پولیس آفیسر بلال صدیق کمیانہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بلال صدیق کمیانہ مختلف اضلاع میں بطور RPO، CPO اور DPO فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ بلال صدیق کمیانہ اس سے قبل بھی CCPO لاہور تعینات رہ چکے ہیں۔ بلال صدیق کمیانہ RPO فیصل آباد، RPO شیخو پورہ، CPO راولپنڈی، DIG R&D، DIG اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اور IB میں بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ CCPO لاہور کے اہم ترین عہدے پر بلال صدیق کمیانہ کی دوبارہ تعیناتی در حقیقت عوام کی پذیرائی اور حکومت وقت کی طرف سے ان کے قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ کیپٹل سٹی پولیس چیف کے عہدے پر دوبارہ تعیناتی کے بعد انہوں نے ایک بار پھر قبضہ مافیا، بدماشوں، گینگز اور سنگین جرائم میں ملوث عناصر کی سرکوبی کا عزم کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان ملک، City 42 لاہور۔ پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جاتے جاتے LDA کو 8 ارب سے زائد نقصان پہنچا گئے۔ کوٹ لکھپت منڈی کی 57 کنال اراضی محکمہ صحت کو سرکاری مالیت پر دینے کا فیصلہ منسوخ کر کے مفت میں دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مفت اراضی دینے کے شاہی فرمان کی منظوری دے گئے۔ سال 9 میں LDA اتھارٹی کی پہلی میٹنگ میں محکمہ صحت کو مفت اراضی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ LDA حکام نے ورکنگ پیپر میں مفت اراضی دینے کو قوانین کے برعکس قرار دیا تھا۔ LDA نے کوٹ لکھپت منڈی کے اراضی کو اربوں روپے دے کر آڑھتیوں سے خریدا تھا۔ اس سے قبل سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے منڈی کی اراضی قوانین کے مطابق سرکاری ریٹ پر دینے کی منظوری دی تھی، تاہم پرویز الہی نے بطور چیئرمین LDA پیسوں کی بجائے مفت میں اراضی دینے کی منظوری دی۔ اتھارٹی میٹنگ کے منٹس آف میٹنگ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ماسٹر پلان میں شامل 5 افسران کو 2 تنخواہوں سے نوازنے کا ایجنڈا بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ لاہور ڈویژن میں قصور، ننکانہ، شیخوپورہ میں ماسٹر پلان پر عمل درآمد کے لیے دفاتر قائم کرنے کی منظوری شامل ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ جنوی بھی ختم ہونے کو آ گیا مگر تنخواہ نہ آئی۔ انصاف آفٹر نون اسکولوں کے اساتذہ 8 ماہ کی تنخواہ سے محروم۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن کے دعووں کے باوجود 10,000 اعزازہ گزشتہ 8 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہے۔ مذکورہ اعزازہ کی تنخواہوں کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے PC1 منظور دے دی ہے۔ PC1 میں جنوری میں اعزازہ کو آن لائن تنخواہوں کی ادائیگی کی منظوری دی گئی تھی۔ صوبہ بھر میں انصاف آفٹرنون سکولز کی تعداد 5,800 ہے۔ لاہور میں انصاف آفٹرنون سکولز کی تعداد 108 ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق آئندہ چند ہفتوں میں تمام اعزازہ کو معاوضوں کی ادائیگی ہو جائے گی۔ PC1 منظور ہونے سے اعزازہ کو آئندہ کبھی بھی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے توشاخانہ کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے توشاخانہ کے سربراہ سے بیان حلفی طلب کر لیا۔ جسٹس عاصم حفیظ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے فیصلے میں حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر توشاخانہ کے سربراہ کو بیان حلفی جمع کروائیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ توشاخانہ کے سربراہ بیان حلفی جمع کروائیں۔ 3 سینئر بیوروکریٹس کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد۔ وفاقی حکومت نے افسران کی خدمات صوبائی حکومت کے حوالے کی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں درے نیاب سے۔ جی درے نیاب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت نے 3 سینئر بیوروکریٹس کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دی ہیں، جس میں اس وقت جوائنٹ سیکرٹری پرائم منسٹر آفس ہیں سبیر احمد سید، ان کی خدمات جو ہے وہ پنجاب حکومت کو دی گئی ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت محمد خان راجہ، ان کی خدمات بھی پنجاب حکومت کو دے دی گئی ہیں، اور GM سمیٹا ہے مدثر وحید، ان کی خدمات بھی جو ہے پنجاب حکومت کو دے دی گئی ہیں۔ تینوں افسران کو پنجاب میں اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے، جس میں سمیر احمد سید پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ تعینات ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے درے نیاب، آپ کا بہت شکریہ۔ اداکارہ فضا علی نے بطور گلوکارہ اپنا نیا گانا لانچ کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین مدنی سے۔ جی زین۔ ماڈل اور اداکارہ فضا علی نے جو ہے وہ اپنا ایک نیا گانا لانچ کیا ہے، بے وفا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کتنی بے وفائیاں ہوئیں جو آپ نے بے وفا گانا ہی جو ہے وہ بنا دیا۔ کریں اصل میں میرے ساتھ بے وفائی کوئی نہیں ہوئی ہے، میں نے ابھی بھی پریس کانفرنس میں سب کے سامنے یہ بات کلیئر کی، بے وفائی ابھی تک میرے ساتھ کچھ نہیں ہوئی، مگر کچھ حادثات ایسے زندگی میں ہو جاتے ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤن، آپ کی لائف میں بہت کچھ شیڈز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، بٹ اینی وے اللہ تعالیٰ بہتر رکھے۔ بے وفائی آگے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کسی سے جس نے بھی میری زندگی میں داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے زین مدنی، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔